آج انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور سندھ یہ واقعہ ہوا وہ 13 سال کچھ ماہ کی تھی، 16 اپریل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری بچی کو غیر قانونی طور پہ ایبڈکٹ کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، اور وہاں جا کے چائلڈ ایک مائنر ہوتے ہوئے اس کے ساتھ چائلڈ میرج کا معاملہ ہوا ہے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، دعا زہرا کا ایک کیس جو ایک دو مہینے پہلے آیا اور اس پہ کافی بحث اب تک ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی آئی ہے۔ کل جبران ناصر نے انہوں نے اس پہ پریس ٹاک کیا تھا، لیکن آج ہمارے ساتھ شاہد ثقلین صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا بھی ہے اور بہت کچھ جانتی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ تو انہی سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس نہیں آئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ نئی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو ایسے ہے کہ روز نئی ڈیولپمنٹس اور نئی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کی اگر میں ڈیولپمنٹس آپ کو بتاؤں تو تقریباً کوئی 2-3 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن کے اوپر میں نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز بھی کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آج جو ہے، کیونکہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیکل رپورٹ آئی تھی، ایک پاکستان کی تاریخ کا، جوڈیشل تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا، 10 رکنی تھا، پھر اس میں بعد میں ایک جو ہے اور بندہ شامل کیا گیا، تو تقریباً 11 کے قریب اس میں لوگ تھے، اور انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ نیئر ٹو 15 ٹو 16 ایئرز ہے۔ اس کے بعد جو علی کاظمی جو دعا کے والد ہیں، ان کے لیے جو قانونی راستے بند ہوئے تھے کھل گئے۔ تو آج انہوں نے اس کا ابتدا کی، اور آج انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے اس درخواست میں اپنے وکیل کے توسط سے کہ جی میری بیٹی جو ہے اس کے یہ ڈاکومنٹس ساتھ اٹیچڈ ہیں اس درخواست کے ساتھ، بچی کی جو بے فارم ہے، جو اس کا پاسپورٹ ہے، جو اس کے باقی ڈاکومنٹس ہیں، وہ اٹیچ کر کے انہوں نے کہا کہ جی میری بچی 14 ایئرس کی ہے، جس دن یہ واقعہ ہوا وہ 13 سال کچھ ماہ کی تھی، 16 اپریل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری بچی کو غیر قانونی طور پہ ایبڈکٹ کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، اور وہاں جا کے چائلڈ ایک مائنر ہوتے ہوئے اس کے ساتھ چائلڈ میرج کا معاملہ ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے، اور انہوں نے استدعا کی ہے کورٹ سے کہ جی ایک تو میری بچی بازیاب کروائی جائے، دوسرا جن لوگوں نے یہ فیل کیا ہے ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے، اور بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ جو اس کے لیگل گارڈین، یعنی کہ وہ خود جو پٹیشنر ہیں علی کاظمی صاحب، ان کے جو والد ہیں، تو ان کی جو بچی کی کسٹڈی ہے دعا کی وہ ان کو دی جائے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی آج۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کیس کو لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ جا کے اس کے جو فیکٹس ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا کی کچھ نئی ویڈیوز اور کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جن میں جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا، بہت سارے آپ نے انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے، پلانٹڈ قسم کے انٹرویوز کیے گئے، ان کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا۔ وہ اس لیے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جو کچھ یوٹیوبر خواتین وہاں پہ گئیں، اس گھر پہ انہوں نے جا کے جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں، حقائق جاننے کی کوشش کی، جسے بعد میں پھر کہا گیا کہ کوئی حملہ ہوا ہے شاید۔ تو انہوں نے وہاں پہ سے جو ویڈیوز جاری کی ہیں وہ بڑی حیران کن ہے، کیونکہ ظہیر کا جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی وہ کوئی بڑا ہی مطلب پڑھا لکھا بچہ ہے، یا اس کے پاس بڑا ہی کوئی مطلب بہت پیسے ہیں، یا اس کے کوئی پلاٹس ہیں، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں تھیں، تو وہ جو ویڈیوز آئی ہیں انہوں نے اس کا بالکل ہی وہ اس کے متضاد ہیں، کیونکہ جو گھر دکھایا گیا ہے چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرے میں سب کچھ ہے، کچن واش روم سب کچھ اسی کمرے میں ہے، سامان بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے، دعا بھی اس میں بیٹھی ہوئی ہے، دعا کی ویڈیو ہے وہ۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک طرف وہ لیگل بیٹل چل رہی ہے، دوسری طرف جو ہے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور مختلف لوگ جو ہے اس کو مختلف پہلوؤں سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو کل آنے والا دن ہے اس میں بہت بڑی اہمیت کا حامل کام ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے ٹرائل کورٹ۔ کل ٹرائل کورٹ کی ہیئرنگ ہے کراچی میں۔ اب ٹرائل کورٹ میں یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کو پیش کیا جائے گا، ٹرائل کورٹ کو بتایا جائے گا کہ جی جو میڈیکل بورڈ بنا تھا اس میں بچی کی عمر مائنر آئی ہے۔ جب مائنر آئی ہے تو اس کے اوپر اب ٹرائل کورٹ، کیونکہ میری ابھی بھی ایک دوست وکیل ہے، ان کا میں نے انٹرویو کیا ہے، اپنے چینل پہ لگاؤں گا تھوڑی دیر بعد، بیرسٹر ہے، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یار ٹرائل کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا اور پروو ہو گیا کہ مائنر ہے، تو پھر ٹرائل کورٹ آرڈرز جاری کرے گا، دفعات لگیں گی۔ ایک تو چائلڈ میرج ایکٹ کی لگے گی کہ جی بچی ہے، مائنر ہے، اس کا نکاح ولی کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا اس میں کڈنیپنگ، ایبڈکشن، اور ساتھ ساتھ جو ریپ ہے، کیونکہ اگر آپ مائنر بچی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے قانون کے مطابق، اور اگر اس کا اس طرح اس کو ساتھ رکھا گیا، اس کے ساتھ کوئی جنسی فیل کیا گیا، تو وہ ریپ کی اس میں آتا ہے۔
تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو مل ملا کے اس کیس میں آج تک ہوئی ہیں. اب آگے آنے والے دنوں میں کل ٹرائل کورٹ ہے. ٹرائل کورٹ میں کیونکہ یہ ایک درخواست ہے جو علی کاظمی کی طرف سے دی گئی ہے, مختلف اور درخواستیں بھی مجھے جو کل علی کاظمی سے میری بات ہوئی ہے میں ان سے رابطے میں ہوتا ہوں, میں نے کل ان کا انٹرویو بھی کیا ہے علی کاظمی کا, تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جتنے بھی لیگل فورمز ہیں, کیونکہ وہ پہلے دن سے ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں پاکستان کی ساری بیٹیوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لیگل فورمز ہیں جن پہ وہ جا سکتے ہیں یا جن پہ جا کے وہ اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں یا جن سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایسی بیٹیاں جن کے ساتھ کل کو یہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے وہ ہر فورم پہ جائیں گے, اور وہ اس کے لیے پوری محنت بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی لگا رہے ہیں, اپنی انرجیز بھی لگا رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ ان کی بچی نہ صرف واپس آئے بلکہ ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اور بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یوٹیوبرز, جو خواتین یوٹیوبرز ہیں, اور بلکہ خاص اس میں ایک یوٹیوبر ہے زنیرہ نام ہے ان کا, وہ بھی وہاں پر گئی اور انہوں نے جو وہاں پہ سب کچھ دکھایا. انہوں نے کہا کہ ایک کمرہ یہ ہے جس میں ہم انٹرویو کر رہے ہیں اور باہر کا سارا گھر ہے ان کا, تو انہوں نے تو اس طرح بتایا تھا. تو کیا یہ سارا کچھ ڈرامہ تھا؟ اچھا, میں نام نہیں لیتا ہوتا بیکاز میں مطلب نہیں سمجھتا کہ کسی کا نام لینا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرویوز کیے ہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کچھ اس میں بہت آگے بڑھ کے آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ سپورٹ کیا ہے. جو انٹرویوز کیے گئے تھے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل جھوٹ تھا. وہ نہ تو گھر میں کیے گئے تھے ظہیر کے اور نہ کسی اور جگہ ہوئے تھے. 2 انٹرویوز ہوئے ہیں, اور آج کل انٹرویوز اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ گھر ان کا تھا ہی نہیں. وہ ویلنشیا میں ایک گھر تھا, اس میں یہ انٹرویو ہوا تھا. وہ ظہیر کا گھر نہیں تھا, نہ وہ دعا کا گھر تھا. ظہیر اور دعا کا وہ گھر تھا جو کچھ یوٹیوبرز نے جا کے وہاں پہ دکھایا ہے. وہ ایک کمرے کے انہوں نے 2 کمرے لیے ہوئے تھے, کسی کے گھر میں یہ کرائے پہ رہ رہے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے دعا کو رکھا ہوا تھا. ایک تو سیدھی سی بات ہے جو انٹرویوز ہوئے وہ جھوٹ تھا, وہ کسی اور کا گھر تھا اور وہ باقاعدہ ارینج کیا گیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا انٹرویو تھا وہ لاہور کا ایک ریسٹورنٹ ہے, اس میں کیا گیا تھا, اور اس ریسٹورنٹ میں اچھے خاصے پیسے پے کر کے وہ انٹرویو کیا گیا تھا. ایک سائٹ جو ہے وہ بک کروائی گئی تھی اور وہ بھی جھوٹ تھا, وہ بھی مطلب پراپر ایک ارینج کیا گیا. اور اس کے بعد کیونکہ اب آپ کو انٹرویوز اس لیے نظر آ رہے کیونکہ اب ظاہری بات ہے جو رشتہ دار ہیں وہ انہوں نے ایک دفعہ تو گھر دے دیا تھا انٹرویو کے لیے, اب وہ دوبارہ پتہ نہیں راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اور دوسرا جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں کیا گیا تھا, اور ریسٹورنٹ میں پے کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ تو پے کر دیا, اب دوبارہ آپ دیکھیں کیا کب آتا ہے. یہ جو انہوں نے پے کیا تھا, تو آپ جو پیسوں کی بات کریں, جو انویسٹ کون کر رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں اس میں اصل میں میں تو اس کیس کو پہلے دن سے بڑا کلیئرلی چل رہا ہوں. میں نے کبھی نہ کسی پہ الزام لگایا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ جی پیچھے کوئی بہت بڑا مافیا ہے اور گینگ ہے. میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی اپنی کسی ویڈیو میں. اس چیز کو انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. آپ اگر کہہ دیں کہ جی اس کیس کے پیچھے صرف ظہیر ہے اور ظہیر اور اس کا بھائی مل کے یہ سارے خرچے پورے کر رہے ہیں, ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. کیونکہ جتنے آپٹکس ہیں, دیکھیں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ حقیقت بتا رہی ہوتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. پہلے دن سے اس کیس میں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو بڑے ان یوزول ہیں. تو جب چیزیں ان یوزول ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. جب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صحافی ہونے کے ناطے کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے. میں اس لیے میں آپ کو پتہ ہے میں تو سب جانتے ہیں, جب میں ویڈیوز کرتا ہوں میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا ہوں. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یار ہمارا کام ہے بتانا, فیکٹس بتانا. ہم فیکٹس پہ بات کریں, جھوٹ نہ بولیں. ایک تو جھوٹ بولا گیا, دوسرا اس میں ایسے کام کیے گئے, ایسی ان یوزول چیزیں ہوئیں جو عام کیسز میں نہیں ہوتی ہیں. ایک بچی کراچی سے خود آ گئی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ایک عام آدمی جس کا ذہن عاقل بالغ, کوئی چھوٹی سی عمر کا بھی بچہ اس کو اگر آپ بتائیں تو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بڑی ان یوزول. ٹھیک ہے, رکشے والا تھا پھر ٹیکسی والا تھا, دونوں کا نام یاد نہیں. بہت اچھا ٹیکسی والا تھا جو بغیر پیسوں کے کراچی سے لاہور لے آئے. یہاں سے آپ میرا خیال سے اسلام آباد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 10 کلومیٹر جائیں تو وہ ٹیکسی والا آپ کو فری نہیں لے جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کراچی سے لاہور لے آئے. بہت جھوٹ ہے, یہ جھوٹی بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں ان میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ لوگ جی اس کی اتنی کمائی ہے, بالکل بھی ایسی کوئی کمائی والی بات نہیں ہے. وہ جی آن لائن کام کرتا ہے, جی وہ تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑے کم نمبروں سے اس نے ایف ایس سی پاس کیا ہوا ہے, میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے وہ. تو ایسی چیزیں مطلب وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے سر کہ جو کچھ بھی ہے وہ حقیقت سامنے آنی چاہیے, انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. اور مجھے بالکل لگتا ہے کہ یہ بڑی انیوژول تھنگز ہیں اور ایسے نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. جن لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں, جو لوگ اس میں شامل ہیں, اور جو پولیس
جنہوں نے سلفیں ان کے ساتھ بنوائی ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں یہ پولیس جو ہے یہ بھی انوالو ہے۔ اگر اس طرح کی کل عدالت جو ہے اس طرح کے کچھ فیصلے کرتی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو عدالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں عدالت کور بھی کرتا رہا ہوں مختلف کیسز میں، وہ فیکٹس کے اوپر اور شواہد کے اوپر چلتی ہوتی ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے انٹرویوز کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ اپنا مطلب کسی حد تک اپنا ایجنڈا وہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عدالت ہاں یہ آرڈر ضرور دے سکتی ہے کہ جی کوئی انٹرویوز نہ کیے جائیں، یہ عدالت دے سکتی ہے، بٹ یہ ہے کہ عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی فلاں نے انٹرویو کیا تھا اس کے خلاف کارروائی کر دیں، فلاں نے وہ جب تک کوئی اپلیکیشن جائے گی ڈیفیمیشن کی، علی کاظمی دے دیں کہ جی فلاں بندے نے میری عزت اچھالی ہے، وہ اس قسم کا وہ کیس ہو جائے تو الگ بات ہے، بٹ عدالت خود سے کوئی ایسا آرڈر نہیں دے گی۔ عدالت آرڈر دے گی جو فیکٹس ہیں، جو چیزیں، کیس جو عدالت کے سامنے ہوتا ہے، عدالت ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے بات نہیں کرتی ہوتی۔ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر بھی دیں ڈیورنگ پروسیڈنگز تو اس کے اوپر بھی عدالت مطلب کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیس سے نہ ہٹے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو میڈیکل سرٹیفکیٹ آیا ہے اس میں جو ظہیر ہے، جو اس کے ساتھ لوگ شامل تھے اس سارے معاملے میں، چاہے وہ نکاح خوان ہوں، نکاح کے گواہ ہوں، فیسیلیٹیٹر ہوں جو وہاں سے لے کر آئے، جنہوں نے یہاں پناہ دی، جتنے بھی لوگ تھے، میرے خیال سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اگر عدالت چاہے تو۔ یہ ڈیپینڈس، یہ عدالت کی ثوابدید ہے، وہ ایک شخص کے بھی اس پہ وہ کر سکتی ہے اور وہ 10 اشخاص کو بھی کر سکتی ہے، ڈیپینڈس، یہ عدالت پہ منحصر ہے۔ کل جبران ناصر نے پریس ٹاک بھی کی ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں جن کا یہ نام لے رہی ہے اور جو پولیس ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، جو ڈاکٹرز اور جو پولیس اس میں انوالو ہے نہیں ان پولیس کے مطابق، جبران ناصر کے دیکھیں مطابق۔ میری بات سنیں، پولیس کا تو یہ ہے کہ وہ پولیس کا آئی او چینج کرنے کی آلریڈی اپلیکیشن دے چکے ہیں۔ آئی او جو ہے اس نے مائنڈ بنایا ہوا ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آئی او جو ہے اس نے نہ تو انویسٹیگیشن کی ہے، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، میں مطلب پیسوں کا الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے، پتہ نہیں اس نے دماغ اپنا مائنڈ بنا لیا۔ وہ مجھے لگتا ہے علی کاظمی سے بدلہ لے رہے ہیں، جو آئی جی ایک تبدیل کیا تھا کامران فضل، اس کو کورٹ نے تبدیل کیا تھا، علی کاظمی نے نہیں کروایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ بدلہ اس کا علی کاظمی سے لے رہے ہیں۔ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کیس پنجاب کا ہے، پتہ نہیں کیسے پنجاب کا ہے، بچی تو سندھ کی ہے۔ وہ پہلے دن سے پولیس اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی، تو اس پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی عدالت نے ایک آئی جی کو فارغ کر دیا تھا، آئی جی بہت بڑا افسر ہوتا ہے، اب یہ عدالت بالکل کر سکتی ہے کہ وہ آئی او چینج کر دے، عدالت آئی او کی کھچائی بھی کر سکتی ہے، عدالت آئی او کو کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے، کوئی بھی اس کو ہٹا بھی سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ جی آئی او چینج کریں، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے تو آپ دوسرا آئی او لگائیں، یہ ہو سکتا ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے ہر مطلب درخواست گزار کا کہ اس کے کہنے کے اوپر اگر وہ اس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہے تو آئی او تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر لیگلی وہ چلیں گے اور وہ خود اپلیکیشن دیں گے علی کاظمی صاحب، تو میرے خیال سے پھر کچھ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ نہیں، ویلکم جی۔ ناظرین، انشاءاللہ دوبارہ اس پر اور بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور اس پہ بات بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔